السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑا تحفہ آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ ایسا سمجھو بہت بڑا خزانہ آپ لوگوں کے ہاتھ لگنے والا ہے آج، کیونکہ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ وظیفے تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن زیادہ تر تعداد مجھے اس وظیفے کی لگے کہ لوگ اسی وظیفے کا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دے کہ جس سے ہمارے مقاصد پورے ہو جائے۔ مطلب ایک انسان کا مقصد ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یہاں تک میں پہنچ جاؤں۔ ہر کسی کی زندگی میں ہر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے کہ کاش میرا یہ کام ہو جائے، اور یہ اس کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کبھی کبھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ جو ہم وظیفے کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کو ہم نے سفارش کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کو منوانے کے لیے ہم سفارش کرتے ہیں، کسی بڑے آدمی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ وظیفے ہمارے وہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی بڑے آدمی کو ہم ساتھ لے کر چلتے جیسا وزیر ہے، اور اگر نیچے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج کل کے یہ نیچے طبقے والے لوگ نہیں، میں تو اللہ کے سوا سب کو نیچے ہی طبقہ والا سمجھتا ہوں، لیکن جو خود کو کچھ سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں اسی سے میرا کام ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہم کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر چلتے کہ اس کا کوئی قریبی چاہنے والا دوست ہوتا کہ ہمارا کام بن جائے سے۔ تو یہ ہم جب عمل کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تو یہ یہ اللہ کے چاہنے والے، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو اسی سے ہم اپنے کام چلاتے ہیں اللہ سے، کہ اللہ دیکھتے کہ اس نے تو سفارش بھی بھجوا دیا، تب ہمارا کام ہو جاتے۔ تو یہ اتنا پیارا عمل آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ عمل کی طرف آتا ہوں۔ یہ 12 دن کا عمل ہے۔ 12 دن اس کو مسلسل کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ قرض میں مبتلا ہو، شادی کی رکاوٹ ہے، دشمنی ہے، اور جو ہے نا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا میرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے ادھر تک پہنچنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، کاش میرا یہ کام، جس چیز میں کاش آ جائے تو انسان یہی چاہتا ہے نا کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ تو یہ عمل آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے 12 دن اس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اب فرض کرو آپ کا ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے 3-4 مقاصد ہیں، تو آپ جو ہے نا پہلے 12 دن اس کے لیے، اس مقصد کے لیے کرو۔ جب وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو دوسرا مقصد ہے آپ کا، اس کے لیے پھر سے شروع سے 12 دن کا یہ عمل ہے، پھر سے کر لو۔ تو یہ 12 دن کا عمل ہے، اس کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ کے پاس 2 ٹائم ہیں، اس 2 ٹائموں کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک ظہر کی نماز کے بعد، ایک عشاء کی نماز کے بعد۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، تنہائی کا جگہ ہو جہاں پہ کوئی دوسرا نہ ہو، عمل کے وقت کوئی دوسرا نہ آتا ہو، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کو لگتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں تنہائی میں ہوتا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن یاد رکھو تنہائی کا موقع ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، بے شک کوئی تم سے بات بھی نہ کرے، اگر کوئی وہاں دوسرا آیا اور اس نے کچھ بات چیت کی کسی اور سے، تم نے وہ باتیں سنی، وہ آوازیں سنی، تو خیر عورتیں جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں وہ تو گھروں میں ہی ہوتی ہے، وہ تو الگ کمرے میں کرتی، لازمی بات ہے باہر سے آواز آتی ہے، اس کے لیے خیر ہے، لیکن جو مرد حضرات ہیں یا تو مسجد کا انتخاب کرے، یا کہیں جا کے پہاڑی جگہ کوئی ایسی جگہ دیکھ لے کہ وہاں پہ کر سکے، اور یا رات کو اس ٹائم کرو کہ سب سو جائے۔ عورتوں کے لیے بھی، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی یہی کہوں گا میں کہ جب رات کو سب سو جائے، آپ کو پتہ ہے اب خاموشی ہے اور سکون کی تنہائی ہے، بس اس ٹائم شروع کر لے، کیونکہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ اتنا لیٹ میں کروں گا تو پھر آپ کو اپنا مقصد ہی حاصل کرنے کا دل ہی نہیں ہے، آپ کا وہ ارادہ ہی نہیں ہے۔ ارادے مضبوط ہوں گے تو کام بنے گا نا۔ اگر آپ اس طرح ہو کہ یار کروں نہ کروں اور ٹوٹے دل سے کرو گے پھر تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ اس کا ٹائمنگ ہے، اور آج آپ نے جس دن کی کل بھی اسی دن کرنا ہے، 12 کے 12 دن اسی جگہ کرنا ہے۔ اگر آج آپ نے دوپہر کے بعد کی ظہر کی نماز کے بعد، تو 12 دن ظہر کے بعد ہی کرنی ہے۔ عشاء کی بعد کی 12 دن عشاء کی، جگہ بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ لی یا عشاء کی نماز پڑھ لی، 1-2 گھنٹے آپ یوں ادھر ادھر گزر گئے پھر آئے، نہیں، نماز کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ سن لو۔ عمل کے لیے جب آ جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ حاجت کی نماز پڑھ کر آپ نے پہلی رکعت میں جو ہے نا الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ کافرون ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ یہ آپ کی حاجت کی نماز ہو گئی۔ آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں نا، حاجت مند ہے نا، غرض مند تو دیوانہ ہوتے ہیں نا، وہ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل کیا ہے، اور یاد رکھو یہ 12 کے 12 دن آپ نے عمل سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، اور یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ اس میں پڑھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے 1200 مرتبہ نماز پڑھ لی، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، جس انداز میں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے درود شریف بہت پسند ہے، 21 مرتبہ پڑھے، 40 مرتبہ پڑھے، 7 سے کم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ طاق آداد میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یار مجھے زیادہ پڑھنے تو 20 تک وہ نہیں پڑھ سکتے، یا 21 پڑھے گا، اسی طرح۔ تو
11 مرتبہ پڑھے گا تاک عدد میں درود شریف پڑھنا، یہ بہت بہتر ہے۔ تو اب دین میں ہمارے عملیات میں وظائف میں سوال نہیں ہے، بس جو سوال کرتے یاد رکھو اس کو کامیابی بھی نہیں ملتی، کہ جو آگے سے تمہیں بتایا جائے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم بھی تو خود سے نہیں بتاتے نا، ہمارے استاد بھی ہے، ہمارے پاس کتابیں بھی ہے، تو ہم تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ عمل شیئر کرتے کہ جس سے فائدے ہو، رزلٹ نکلے ہو۔ تو خود سے تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ خیر لوگ تو آج کل بہت بتا رہے خود سے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کے، میں نے ایسے ایسے ویڈیوز دیکھے، میں دیکھوں گا اگر ان لوگوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو میں ان کا نام بھی لوں گا کہ وہ غلط گائیڈ کر رہے لوگوں کو۔ کچھ ایسے عمل ان لوگوں نے بتایا وہ میرے پاس پڑے ہوئے وہ غلط بتا رہے ہے، کچھ اور بتا کچھ اور رہے۔ خیر چھوڑو یہ باتیں۔ تو 7 مرتبہ درود شریف، 1200 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 1200 مرتبہ۔ آپ کو سکرین پر یہ دعا نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف، مطلب ظہر کی نماز پڑھ لیا، عشاء کے بعد جو آپ کا ٹائم ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، 12 کے 12 دن وہی کرنا ہے، ٹائم ایک ہو اور جو ہے نا وقت ایک ہو، اور جو ہے نا سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور حاجت کی نیت سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے 2 رکعتوں میں، اور اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 7 مرتبہ درود شریف، عمل سٹارٹ ہو گیا۔ 7 مرتبہ درود شریف، 1200 مرتبہ یہ دعا، پھر 7 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب پورا تعداد پڑھ لیا، آخر میں 7 مرتبہ درود پڑھ لیا، تو اپنے ہاتھ پر اور دل پر پونک دو، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے 6 7 8 10 منٹ، مطلب 5 اور 10 منٹ کے درمیان دعا مانگے اللہ سے، آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ کر رہے اللہ سے مانگے۔ پورے 12 دن اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 12 کے 12 دن آپ نے کرنا ہے، اور یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ 12 دن آپ نے پڑھ لی اور 12 دن میں آپ نے کامیابی لینی ہے، بس آپ کا عمل ہو گیا، اب اللہ جب چاہے آپ کو اس کی کامیابی مل جائے گی، لیکن آپ کا کام ہو گیا، باقی آپ اپنے روٹین میں لگے رہو، اپنی نمازیں پڑھتے رہو، لیکن یہ عمل ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جلد سے جلد آپ نے جو مقصد کے لیے عمل کیا تھا وہ کام، زیادہ تر لوگوں کو تو یہ بھی ہوئے کہ 12 دنوں کے اندر ان کا کام ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ طریقہ میں بالکل میں تھوڑا ویڈیو لمبا کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگ صحیح سمجھ جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد پھر اس میں بھی آپ لوگ سوال کر کے بھائی اس طرح نہیں، اس میں کیا کروں، ادھر سے ادھر کیا کروں، تو میں تو واضح کر کے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ پھر سوال نہ ہو جائے۔ اگر شارٹ ویڈیو میں بتاؤں صحیح نہ سمجھا، اس کے بعد پھر کمنٹس آئے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہم کس طرح کریں، پھر سوال پہ سوال آئیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی ویڈیو لمبی بھی ہو جائے خیر، لیکن سب کو سمجھ آنی چاہیے۔ آج کل لوگ عملیات وظائف دیتے لیکن وہ صحیح سمجھاتے نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں، ایک چیز پہ آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ عمل کس طرح ہے، ٹائم سے لے کر پہلے سے دن سے لے کر آخری دن تک میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے عمل پہ آپ لوگوں کو پورا کا پورا سمجھاؤں۔ اور یہ دعا میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیتا ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ تھا دعا، یہ تھا عمل، اور اس پر اسی طرح عمل کرے جس طرح میں نے بتایا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔